السلام علیکم رمل. وعلیکم السلام یاسر. آج ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہے رمل راجہ کے ساتھ, اور رمل راجہ جو ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ بہت کچھ ہیں. پوڈ کاسٹ کے درمیان میرے خیال میں آہستہ آہستہ تعارف ساتھ چلتا رہے گا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایج گروپ جو ہے وہ زیادہ آپ کو اپروچ کر رہا ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کے لوگ, ویسے مجھے پتہ ہے ہمیشہ کیا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, کسی دوست سے کیوں نہیں ڈسکس کر لیتے اپنے یہ سارے مسائل. انہیں کس چیز کا خوف ہوتا ہے, وہ دوست سے بات کریں, کسی کے پاس نہ جائیں. شاید ان مسائل کا مطلب میں اپنے دوست کو آپ سے یقیناً بہتر جانتا ہوں, مجھے اس کی عادات بھی پتہ ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کن چیزوں کا اس کو فیئر ہے, کیا اس کی اسٹرینتھ ہے. ہو سکتا ہے میں زیادہ بہتر مشورہ دیتا ہوں. تو پھر لوگ کیوں انتخاب کرتے ہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا؟ یہ کیا ہوتا ہے, کیا سوچ کے آتے ہیں لوگ؟ آپ کا پہلا کویشچن یہ تھا کہ کس ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں. میرے پاس زیادہ ینگ لوگ آتے ہیں, ملینیلز, جنزیز, ایج گروپ لائک 21 سے لے کے 40 تک کے لوگ زیادہ آتے ہیں. دوسری بات کہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ وہ اپنے کسی قریبی ریلیٹیو یا قریبی دوست سے کیوں نہیں ڈسکس کر سکتے. اب ہوتا یہ کہ دیر آر سو مینی ایلیمنٹس. فرسٹلی ایک پروفیشنل جو ہے وہ آپ کو اس کی ایک ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے, پروگرامنگ اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک تھرڈ لائک اس میں کوئی بائسنس نہیں ہوتی, ایک ایکسپرٹ, ججمنٹل بھی نہیں ہوتا, ایکسیپٹنس سے آپ کو وہ کر رہا ہوتا ہے. اور ایک آپ کا جو تھراپسٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے نا, بہت سی یہ کوٹیشنز بھی ہیں کہ یور بیسٹ ریلیشن شپ, یور اونلی رائٹ ریلیشن شپ از ود یور تھراپسٹ, بیکاز وہ آپ کو ایمپتھائز کر کے آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم جب کسی دوست سے یا کسی سے بھی کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو وہ اپنی اسٹوری بتانا شروع ہو جاتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے وہ ایکٹیو لسننگ کی کمی ہوتی ہے. پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہر انسان کا بعض اوقات ہمیں وہ مسئلہ لگ بھی نہیں رہا ہوتا, ہمیں کہتا ہے یار یہ ایسے ہی کر رہا ہے, ہیبیچول ہے, اس کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوگا, تو سن بھی نہیں رہے ہوتے شاید. اور وہ جو سیف اسپیس آپ کو ایک تھراپی روم میں ملتی ہے, تھراپی میں ملتی ہے, تھراپسٹ کی طرف سے ملتی ہے آپ کے, وہ سیف اسپیس آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی. ویسے ہمیں دوستوں نے پیسے بھی نہیں دیے ہوتے نا, ہمیں دیں تو ہم غور سے سنیں تو ہم غور سے سنیں, یا ہم نے کسی کو نہیں دیے ہوتے تو وہ کہتا ہے یار یہ کیا, میں اس کو 1 گھنٹہ سنوں, رہنے دو. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ, لیکن باوجود بھی ہوتی ہیں نا بہت ساری ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, باوجود اس کے ڈیفینیٹلی ایک پروفیشنل ہے, اس کے پاس ٹیکنیکس ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شاید آپ کسی نہ کسی سے ویسے تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو پروفیشنل سولوشن ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا, اور یقیناً لوگوں کو جانا چاہیے. ہماری اس گفتگو سے کوئی یہ نہ سوچ لینا کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. یوتھ آپ کے پاس بہت زیادہ آتی ہے, آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا پرابلم ہے؟ زیادہ پڑھائی کے مسائل ہیں, یا عشق کے مسائل ہیں, یا امی ابو کے مسائل ہیں؟ اس ایج میں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے, اتنی مطلب ینگ ایج. آپ ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, شاید آپ بتا رہی تھی کہ 25-20 سال کی ایج کے لوگ بھی جو ہیں وہ ایڈریس ہو رہے ہیں, تو یہ کیا سین ہے؟ بالکل یاسر, میں اس کو لمحہ فکریہ نہیں کہوں گی, اس کو میں یہ کہوں گی کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, اور یہ ایک بہت پازیٹیو چینج ہے کہ لوگ ایوالو ہونا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ دس از اے ویری گڈ تھنگ. اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے اراؤنڈ بھی اگر ہماری فیملیز میں, ہمارے سرکل میں کوئی اگر تھراپی سیکھ کر رہا ہے تو اس کو ہمیں اور زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یو آر ڈوئنگ ویل. کیونکہ تھراپی میں آپ جسٹ کسی مینٹل النس سے نہیں جاتے, آپ اپنی لائف, کیونکہ ہم سب کو لائف کے چیلنجز ہوتے ہیں, ڈیلی لائف میں ہم بہت سے چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ایک سیف اسپیس پہ ایڈریس کرنا, اپنے ایموشنس کو پروسیس کر لینا, دیٹس اے ریئلی گڈ تھنگ. وہاں سے ہی آپ کو پھر سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آپ جاتے ہیں.
ادروائز تو آپ کی لائف ایک کیوس میں چینج ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے اندر کے ایشوز کو ایڈریس نہ کریں. دوسری بات یہ کہ بچوں میں اس لیے کیونکہ دیکھیں بچوں کو آپ نے تینوں قسم کے پرابلمس بالکل ٹھیک بتائے ہیں. بچوں میں پڑھائی کے بھی مسئلے ہیں, عشق کے بھی مسئلے ہیں, اور پھر جابس کے بھی مسئلے ہیں, فیوچر کے بھی, اور پیرنٹس کے ساتھ ایشوز بھی ہیں. تو آج کل کی جو جنریشن ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہی ہوتی ہے. مطلب ہے کہ وہ پڑھنا نہیں چاہتے اور عشق کرنا چاہتے ہیں اور والدین کی بات نہیں مانتے. اگر ہم سم کریں تو ان تینوں مسائل کو ایسے ہی ہے کچھ. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, ناراض نہ ہو جائیں آپ کے. نہیں, میں تو ویسے کہہ رہا ہوں, مطلب یوزلی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے نا ان کی ایجوکیشن. تو جب آپ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی افیئر چل رہا ہے. اچھا, جب افیئر چل رہا ہے تو وہ پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے کہ یہ کیوں چل رہا ہے اور پڑھائی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں کہیں نہ کہیں جا کے مرج ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر بھی آپ کے پاس جب ایک زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھائی میں کیا مسائل آتے ہیں, سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرنے کہ کوئی ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے, یا لوگوں کو اسٹوڈنٹس سمجھ نہیں پاتے, ہمارا جو کریکولم ہے وہ ایسا نہیں ہے, کیا زیادہ تر لوگ کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں میں شروع سے روٹ کاز سے اسٹارٹ کرتی ہوں. ہم بچے کی پرسنالٹی فرسٹ 5 ایئرز میں بنتی ہے. اب فرسٹ 5 ایئرز میں نا بچہ بہت سے ایموشنز فیس کر رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, لیکن وہ اس ٹائم پہ پروسیس نہیں کر سکتا. ان ایئرز میں جو ہم کوپنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں نا چیز کو حاصل کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ چیخنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز دلا دو, تو پیرنٹس جو ہے اس کو وہ چیز دلا دیتے ہیں. تو اس کا یہ کوپنگ میکینزم بن جاتا ہے کہ جب میں چیخوں گا یا جب میں ریبیلیس ایکٹ شو کروں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی. اب وہی وہ بڑے ہو کے بھی اس کے ساتھ ساتھ کوپنگ اسٹائل چلتا ہے. اب یہاں سے پرسنالٹی ہوتی ہے, یہاں سے وونڈنگ کریٹ ہوتی ہے بچے کے اندر. وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ, اب اس ٹائم پہ جب ایک چائلڈ ہوتا ہے اس ٹائم پہ اگر بچے کو توجہ نہیں ملی, نگلیکٹڈ بچہ ہے, یا پیرنٹس کے آپس میں سیپریشن ہو گئی ہے, یا کچھ اس طرح سے ڈس فنکشنل فیملی سے آیا ہے, تو اس کے اندر ایک وونڈنگ ہوگی. اب وہ ایز این اڈلٹ, ایز اے ٹین ایج اپنی لائف میں وہ ہر جگہ پہ مینیفیسٹ کرے گا. جب وہ اسکول جائے گا, یونیورسٹی, اب ہم یوتھ کی بات کریں تو یونیورسٹی میں کیوں اس طرح کے پڑھائی کے ایشوز سامنے آتے ہیں, بریک اپس کے ایشوز سامنے آتے ہیں, بیکاز وہ اندر ایک وونڈنگ ہوتی ہے اور وہ وونڈنگ سرفیس پہ آ رہی ہوتی ہے. کوپنگ سٹائلز اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, انہیلدی کوپنگ سٹائلز کے, جس وجہ سے پڑھائی کے بھی جو ہے وہ ایک پراپر آرگنائزڈ چیز فالو نہیں ہو سکتی. پھر ساتھ میں انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے بھی ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا. جیسے جیسے آپ کے ہارمونل چینجز آتے ہیں آپ اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن فیل کرتے ہیں. اینڈ دس سیریز آف ریلیشن شپس اینڈ ہارٹ بریکس اینڈ اسٹف اسٹارٹیڈ فرام دیئر. تو اس کو پروسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں, بریک اپس آر بلیسنگز ان ڈسگائز. کیونکہ جب بھی آپ کا وہ جو چھوٹے چھوٹے ہارٹ بریکس ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو اپنے بارے میں ایک بہت بڑی انسائٹ دے سکتے ہیں اگر آپ اپنے اوپر ورکنگ کریں. اور اگر آپ جتنی جلدی تھراپی اسٹارٹ کر لیں, یا سیلف ہیلپ بکس ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں, یا کوئی بھی سیلف ہیلپ میٹیریل اسٹارٹ کر لیں, بس اپنی سیلف اویئرنیس کا جرنی شروع کر دیں وہاں سے, تو اپنے بارے میں ایک بہت بڑی انسائٹ ملتی ہے. کیونکہ ہم مرر کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہ چیز اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بچپن میں نہیں ملی, جو چیز ہمیں پیرنٹس سے نہیں ملی وہ ہم رومانٹک ریلیشن شپ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہارٹ بریکس ہوتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس ریئلی مطلب محبوبہ میں ماں کا پیار ڈھونڈتے ہیں شاید ایسا ہے کچھ. یس ایبسلیوٹلی. تو وہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا اپارٹ, یہ تو ذرائع مذاق میں نے کہہ دیا. اچھا یہ جو بریک اپس ہو جاتے ہیں, اب یہ تو بڑا ایک نارمل بیہیویئر ہے نا, مطلب ہو گئے, اس ایج میں تو نہیں پتہ چلتا, محبت بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور نفرت بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے, اور شاید چھوٹی سی کسی بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر کریٹ کر دیتا ہے بچوں میں, یہ نوجوانوں میں, اور وہ آپ کو آ کے کیا مطلب کس طرح کا پھر ان کا بیہیویئر ہوتا ہے, اور وہ جو پہلے فلموں میں دکھاتے تھے میں ہاتھ کاٹ لوں گا, میں یہ کر لوں گا, آج بھی ایسے کرتے ہیں نوجوان؟
بالکل یاسر، یہ چیز بہت زیادہ اڈلٹس کو اڈولسنٹ ایئرس میں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. میرے پاس آتے ہیں کلائنٹس ایڈکشن کے ساتھ آتے ہیں کہ اچھا وہ 5 سال کا بریک اپ تھا. وہ ریلیشن شپ کب اسٹارٹ ہوا تھا؟ جب میں اسکول لائف میں تھا، ہائی اسکول میں تھا. وہاں سے ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا، پھر میری پارٹنر نے مجھے چیٹ کیا، اینڈ دین اس کے بعد میں ایڈکشن میں. اب تب سے ایڈکشن ہے، ڈرگ ایڈکشن یا الکوہول ایڈکشن اس ٹائپ کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹائپس کی ایڈکشنز ہوتی ہیں، اس چیزوں میں پڑ جاتے ہیں ایڈلٹس. اینڈ آئی تھنک وہاں پہ جو ہے نا تھیراپی ہی کام آ سکتی ہے، بیکاز اگر اس چیز کو ایڈریس کر کے ہیل نہیں کریں گے تو وہ چیز بڑھتی جائے گی، وہ آپ کے اڈلٹہڈ میں جا کے ہمیشہ ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کو ایڈریس کرنا، اس کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک پرسن ہے وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے یا ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں لوگ، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا انزائٹی میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک بریک اپ ہے نا، وہ ایک سمٹم ہے، وہ جسٹ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جس نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی لائف میں آپ کے اندر ایک وونڈنگ ہے جو کہ ہیل ہونے والی ہے، اور جو وہ بچپن سے آ رہی ہے وونڈنگ. اب آپ نے کہا کہ بچے جو ہوتے ہیں اس ٹائم پہ 5 ایئرز یا 10 ایئرز کی ایج میں ان کو نہیں یاد ہوتا کہ ہماری لائف میں کیا ہوا تھا. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے یا ایک ورکنگ اسپیس ہے، اس میں اڈلٹس ہیں، ملینیلز ہیں یا جینزیز ہیں، وہ سب. یہ پہلے اس کو ڈسکرائب کر دیں، بہت سارے لوگ کنفیوز ہوں گے. شیور. ملینین کو اور جینزی کو. گروپ اس کے جو ابھی ٹین ایج ہیں، دوز آر جینزیز. تو ہم جو 80s والے ہیں وہ پھر کیا ہیں؟ آپ آئی تھنک آپ میرے خیال سے جین ایکس ہیں. اچھا، یس. اوکے، تو ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ جینزی ملینیل اور جینزی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہے، چلیں. جو آج کل کی یوتھ ہے، لائک جو ٹین ایج ہیں وہ جینزیز ہیں، اور جو اڈلٹس ہیں وہ ملینیلز ہیں. دیٹس ہاؤ آئی ڈسکرائب اٹ. وہ ایئرز وغیرہ مجھے نا ڈیجٹس نہیں یاد رہتے ہیں. دیٹس مائی پرابلم. کلیئر ہو گیا. اصل میں وہ ٹرم آپ نے یوز کی تو مجھے لگا سننے والے جو ہیں وہ کہیں کنفیوز نہ ہوتے رہیں، یہ پتہ نہیں کوئی ایلینز ہیں ہم میں سے نہیں ہیں. اچھا، صحیح. تو میں ایگزامپل دے رہی تھی کہ ایک کو ورکنگ اسپیس میں یا ایک یونیورسٹی میں لائک بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بہت سارے، وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ ایک ڈفرینٹ چائلڈہڈ لے کے آئے ہوئے ہیں، اپنے ڈفرینٹ بیگیج کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اب اگر ایک اڈلٹ ہے، لیٹ سے ایک بوائے ہے، وہ اگر ایک ڈس فنکشنل فیملی سے آیا ہوا ہے، وہ جب چھوٹا تھا تو اس کے پیرنٹس کی سپریشن ہو گئی تھی، ڈیورس ہو گئی تھی، تو وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہا ہے. اب اس طرح کے ایشوز ہوں گے، اس کے اندر ایک ابینڈنمنٹ وونڈ ہوگا. وہی جب بچہ بڑا ہوا ہے اور اب یونیورسٹی میں ہے یا پروفیشنل لائف میں ہے، تو وہ اس طرح کے ریلیشن شپس اٹریکٹ کرے، مینیفیسٹ کرے اپنی لائف میں کہ اس کو بار بار ابینڈنمنٹ ملے، تاکہ اس کا وہ جو بلیف بنا ہوا ہے بچپن سے کہ سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں وہ پورا ہوتا رہے. یہ سب کانشیسلی ہو رہا ہے. اب اس سب کانشیس کو جب تک کانشیس میں نہیں لے کے آئے گا، سیلف اویئرنیس میں نہیں لے کے آئے گا، وہ ہیل نہیں ہو سکتا. تو رمل، یہ جو لوگ ملٹیپل ریلیشنز میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ یہی ٹائپ ہوتی ہے یا یہ کوئی اور ٹائپ ہے؟ کوپنگ سٹائل یاسر، جو کہ میں نے کہا نا کہ جو بچپن سے ہمارے کوپنگ سٹائل جو بنتے ہیں، اس کو ہم پیٹرنز بن جاتے ہیں کہ اگر میں نے ایک پرسن کے ساتھ، اس کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ اگر میں نے ایک پرسن کے ساتھ اٹیچ رہا تو یہ مجھے چھوڑ گیا تو کیا ہوگا، تو لیٹس انسیکیورٹی ہوتی ہے. انسیکیورٹی، ایگزیکٹلی. تو یہ کوئی ہیبٹ یا وہ انجوائے نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو، وہ اپنی اٹیچمنٹ کو ایک جگہ پہ نہیں اٹیچ کرنا چاہتا، فیئر کی وجہ سے، فیئر آف ابینڈنمنٹ کی وجہ سے، کہ یا وہ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے کہ یہ پرسن مجھے چھوڑ گیا تو کیا ہوگا، تو چلو میں یا تو بیک اپ پلان لے کے چل رہا ہوتا ہے. بیک اپ پلان یو کین سے، ہاں، لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اچھا، اب ہم کیونکہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے ہم صرف میل کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو یہ تو ایکولی ایسے ہی ہوتا ہوگا فیمیل میں بھی اور میل میں. جی بالکل ایکولی ہوتا ہے. ہاں، میں فیمیلز کی بھی بہت زیادہ سٹوریز ہیں میرے پاس. میری کلائنٹیل، آئی ہیو اے ہیوج کلائنٹیل آف فیمیلز. اچھا، آپ نے اپنے اس پورے کریئر میں سب سے ٹف کیس اس نوعیت کا کون سا ہینڈل کیا؟ obviously آپ نام مت لیں ان کے جو بھی تھے، لیکن وہ کیس بتائیں مجھے. بہت ورسٹ کیس آتے ہیں. ایڈکشن اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پرسن آ کے بات نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں پہ ہے، اورینٹیشن ہی نہیں ہوتی اس کو. آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ پیرنٹس بھیجتے ہیں. اچھا، پیرنٹس بھیجتے ہیں، یا پھر کوئی فرینڈز لے کے آتے ہیں. اوکے. اسی طرح سے لڑکیاں اگر ہوں تو لڑکیاں آتی ہیں کٹس کے ساتھ
یا بہت زیادہ ڈپریشن کے ساتھ آتی ہیں کہ ان کو لائک دے ڈونٹ ہیو اے سینس آف سیلف بھی وہ ختم ہو جاتی ہے, اتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے, یا وہ ایک وہ بارڈر لائن یا خود کو ہارم کرنے کی وہ چیز اس حد تک چلی جاتی ہے. بٹ یہ ریزالو ہو جاتی ہے, میں نے لوگوں کو ریزالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, یہ ہیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مطلب بھول جاتے ہیں اور موو آن کر جاتے ہیں, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. اچھا, یس. ڈائیورس ریٹ کیوں بڑھ گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کو آپ جتنا نیگیٹیولی دیکھنا چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں, بٹ میں یہ کہوں گی کہ کہتے ہیں, میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو میں بھی کہتی ہوں کہ رشتے, میں بھی یہ کہتی ہوں کہ رشتے بنے رہیں تو اچھی بات ہے, لیکن سم کیسز میں رشتے ختم ہو جانا اچھی بات ہوتی ہے. بیکاز ہاں صحیح ہے, جہاں اسٹک ہو گیا اور کوئی سولوشن نہیں. ایگزیکٹلی, اس میں بہت سارے لائک سینیریوز ہوتے ہیں. اگر ابیوز ہے تو اس میں تو تھراپی بھی یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ تو ختم کر دینا چاہیے, لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے پرسن کی ایک انڈیویجول ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. لائک دیکھیں, شادی آپ کس سے کرتے ہو؟ جس کے ساتھ آپ گرو کر سکو, دونوں مل کے گرو کر سکیں. لیکن اگر ایک پارٹنر گرو کرے, دوسرا نہیں کر رہا بالکل بھی, تو وہ تو الائنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے. میرے پاس ایسے میلز آتے ہیں, آپ نے بڑی ایج کی بات کی, میرے پاس ایسے 40s میں 45 ایج میں میلز آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ فیل اٹریکٹیو ٹورڈز آور وائف بیکاز میرے تو اتنا ایکسپوجر ہو گیا دنیا کا, لیکن میری وائف نے خود کو بالکل بھی گروم نہیں کیا, اس نے خود پہ توجہ نہیں دی, تو اب میرے اس کے ساتھ مینٹل الائنمنٹ نہیں ہے, بالکل بھی الائنمنٹ نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ لو مائی. اسی طرح وائفس کا بھی ہوتا ہے. یہ خواتین ذرا غور سے سن لیں, اسی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. تو پارٹنرز کا ساتھ گرو کرنا آج کل کے ٹائم میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا, کیونکہ دیکھیں لڑکیاں بہت ایوالو ہو گئی ہیں نا, لڑکیوں کی مینٹیلٹی بہت ایوالو ہو گئی ہے, دے آر ایجوکیٹیڈ, دے نو وٹ دے وانٹ. تو ساتھ ساتھ گرو کرنا بہت ضروری ہے. جہاں پہ الائنمنٹ نہیں ہوتی وہاں پہ ریلیشن ختم کر دینا اٹس فائن. اور جو میں نے ایک ورلڈ وائڈ ٹرانسفارمیشن کی بات کی ہے کہ ریلیشن شپس ٹرانسفارم ہو رہے ہیں, اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں بہت سے فیکٹرز آ گئے. پہلے تو بہت سمپل ہوتا تھا نا کہ بڑوں نے شادی کر دی تو بس وہ ہوگی, وہ اب چلانی ہے, چاہے لائک بنے نہ بنے, دے ہیو ٹو. ناؤ اب جو ہیں, اب ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, اب چیلنجز لوگوں کے ڈفرینٹ ہیں. اب لوگوں کا جو مین فوکس ہے وہ اپنی گروتھ پہ ہے, ہر طرح سے, ہر اسپیکٹ سے, فائنینشیل اسٹیبلٹی, آپ کی گرومنگ ہوگی, سیلف گرومنگ. تو آئی تھنک اٹس اوکے, بیکاز دیکھیں جب ایک چیز پہلے ٹوٹتی ہے پھر وہ جڑتی ہے. تو ابھی لوگوں کی انڈیویجول ٹرانسفارمیشن بھی چل رہی ہے, اور ایز اے کپل بھی چل رہی ہے, اور ریلیشن شپس میں بھی چل رہی ہے, پیرنٹس کے ساتھ بھی. تو یہ ایک لائک جیسے جیسے اویکننگ آتی ہے نا لوگوں میں, تو چیزیں ٹوٹتی ہیں لیکن پھر وہ اچھے طریقے سے جڑتی ہیں. سو دیٹس وائی اٹس ہیپننگ. ہسبینڈ جو ہے وہ زیادہ کمپلیننگ ہے یا وائف زیادہ کمپلیننگ ہے؟ مطلب آپ نے جیسے کہا کہ کمپیٹیبلٹی ایشو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی ریزن سے آتا ہے, کوئی ایک جو ہے وہ ایکسپوئر کر جاتا ہے اور ایک نہیں کر رہا ہوتا, تو وہ پھر اسے لگتا ہے کہ میں تو کوئی ارسطو بن گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو اب یہ جو میری وائف ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یا پھر وائف جو ہے اس کا ایکسپوئر زیادہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ سوسائٹی میں اس کے ساتھ موو کروں, اب یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ زیادہ اچھا ایڈجسٹ کون کر جاتا ہے میل اور فیمیل کی ریشو میں؟ دیکھیں میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ تو سب ہی لائک بہت ڈیفیکلٹی سے گزرے ہوتے ہیں, تو وہ آتے ہیں, وہ چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں, تو میری دونوں کے ساتھ سیم ایمپتھی ہوتی ہے. لائک مائی کلائنٹ از آلویز آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو کہ زیادہ تر خواتین کمپلینٹ کر رہی ہوتی ہیں یا مرد حضرات, میل یا فیمیل؟ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں اگر اوور آل دیکھا جائے, اگر ہم اپنے اراؤنڈ بھی دیکھیں تو سیریسلی. لیکن ایڈجسٹمنٹ کی جو آپ نے بات کی, یہ ہر کپل میں نا ڈفرینٹ ہوتا ہے. دیکھیں جیسے کوئی کپل بنتا ہے نا, جب شادی ہوتی ہے تو دونوں طرف کچھ ڈائنامکس سیٹ ہو جاتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی وہ ان سپوکن ہوتی ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وائف کے اس میں آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہسبینڈ کے اس میں آ جاتی ہیں. لائک فار ایگزامپل ہر کپل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ ناراض ہوگا تو وہ ہمیشہ وائف ہی منائے گی, وہ ان سپوکن ایک وہ ڈائنامک سیٹ ہو جاتا ہے. اگر وائف, کچھ کپلز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر وائف ناراض ہو جائے گی تو ہمیشہ ہسبینڈ ہی منائے گا, تو لائک یہ ان سپوکن چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ایڈجسٹمنٹ بھی سم کپلز میں وائف زیادہ کر رہی ہوتی ہے, سم کپلز میں ہسبینڈ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اٹس جسٹ بٹ دا مین گول از کہ دونوں کا یہی ہوتا ہے کہ چلیں اٹ شوڈ ورک آؤٹ,
ایونچولی دونوں کی ایفرٹس ہوتی ہیں, دونوں ایفرٹس پٹ کرتے ہیں. کتنے % لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس جب کیس لے کے آتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریزالو ہو گیا ہے, اور پھر وہ اس کی لائف کتنی ہے, دوبارہ کتنے عرصے بعد, مطلب ایک لڑائی ہوئی, آپ کے پاس پہنچ گئے, گھر گئے, 10 دن صحیح گزرے, پھر انہوں نے کہا نہیں رمل نے غلط گائیڈ کیا تھا, جو ہم کر رہے تھے وہی صحیح ہے, اور وہ پھر شروع ہو گئے. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا, کانفلکٹ. دیکھیں کانفلکٹ مینجمنٹ ایک ٹیکنیک ہے, لائک دونوں پہ دونوں پارٹنرس کو اس چیز پہ ورکنگ کرنی چاہیے, بیکاز جب کانفلکٹ ہوتا ہے نا تو آپ کو اپنے بارے میں بھی ایک بہت بڑی انسائٹ آتی ہے, آپ کو پارٹنر کے بارے میں بھی آتی ہے, اور اس کے بعد ایک نئی باؤنڈری سیٹ ہوتی ہے یا ایک نیا ڈائنامک سیٹ ہوتا ہے. تو کانفلکٹ از اے ویری ہیلدی تھنگ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ابیوز اینڈ ایکسٹریم ٹاکسیسٹی ہیئر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک ڈیلی لائف کانفلکٹس, دے آر ہیلدی. انٹل انلیس کوئی مارنا پیٹنا نہ شروع کر دے اور پھر وہ اس لیول پہ چلا جائے. بالکل. آپ نے پوچھا کہ کون سا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ جو اگر کانفلکٹ ہو جائے تو اس میں, اب ابیوز دیکھیں, جو ابیوزو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ آپ کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے اس سچویشن سے. اب چاہے دونوں پارٹنر میں سے جو بھی ابیوزو ہے, لائک فزیکل ابیوز یا ایموشنل ابیوز, وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, کیونکہ اس میں نا جو ابیوزر ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ابیوزر ہے. اور یوزلی ابیوزر جو ہوتے ہیں وہ نارسسسٹ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں مانتے کہ ہم کوئی پرابلم ہے. اس وجہ سے وہ اس ریلیشن شپ میں سے ایگزٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے وکٹم کا. اب جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ تھراپی سے ریزالو ہو جاتا ہے. یہ نارسسسٹ جو ہوتے ہیں یہ پرسنالٹی ٹائپ, اس کو نا تھوڑا ایکسپلین کر لیں سننے والوں کے لیے, کیا ہوتے ہیں یہ؟ مطلب انرجی ڈرین کراتے ہیں, یا وہ جیسے آپ کو پہلے اٹریکٹ کرتے ہیں پھر ریپیل کر دیتے ہیں, پھر نہ مرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں, یہ وہی والی کوئی اسٹوری ہوتی ہے؟ بالکل. نارسسسٹک پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا دیٹس بیسیکلی فرام لو ٹو ہائی, لائک تھوڑی ماڈریٹ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو آپ نے بتائی ہیں, لیکن ہائی میں پھر وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا, وہ پھر کو موربڈ ہو جاتی ہے کسی اور ڈس آرڈر کے ساتھ. لائک موسٹلی جو لوگ بیہیویئر کیا ہوتا ہے ان کا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا, ان کا بیہیویئر ہوتا ہے بہت زیادہ شکی ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو ہر طرح سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ہر طرح سے. لائک آپ کے فرینڈز میں بھی آپ کا پورا سوشل سرکل سب کچھ ختم کر دیتے ہیں, وہ آپ کو اتنا اکیلا کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہیں رہتا بات کرنے کے لیے. یہ صرف کہہ کے نہیں, مختلف ٹیکٹکس سے. اچھا, ڈیلیبریٹلی کر رہے ہوتے ہیں. ڈیلیبریٹلی نارسسسٹ نوز دیٹ پرسن از ابیوزر, لیکن نارسسسٹ کبھی مانتے نہیں ہیں. اسی لیے نارسسسٹ جو ہوتے ہیں ان کی ہیلنگ بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ کبھی تھراپی میں بہت کم آتے ہیں. اچھا, آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے نا کہ ہمیں پرابلم ہے. اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو انہیں لگے کہ مجھے کسی قسم کی کاؤنسلنگ کی یا علاج کی ضرورت ہے, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں, اور پرفیکٹ بندہ تو کبھی بھی کاؤنسلنگ نہیں لیتا. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں اب اگر ہسبینڈ اس نارسسزم میں مبتلا ہے تو پھر وائف کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے اس عورت کی؟ وہ تو آپ کے پاس بڑے عجیب و غریب قسم کے کیسز آتے ہوں گے, وہ اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک نارسسسٹ کو موربڈ ود بارڈر لائن اگر پرسن ہے تو موسٹلی ہمارے معاشرے میں ایسے مرد ہیں. اب وہ بندہ کہیں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوگا, اور اس کے مائنڈ میں بس آ جائے گا کہ 2 سال پہلے اس نے کسی بندے سے بات کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھ لیا, مطلب کوئی بھی شک آ جائے گا اس کے مائنڈ میں, 2 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا. وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو جائے گا, ایسے کویسچنس کرے گا, اس ٹائم پہ تم نے یہ کیا تھا, کیا تمہارے مائنڈ میں چل رہا تھا, دس اینڈ دیٹ. لائک اس بندے کو پہلے ایموشنلی ٹارچر کرے گا, پھر کوئی بھی بات اس کی پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دے گا. سو دیٹس ہاؤ نارسسسٹ ود بارڈر لائن بھی ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن چھوٹی موٹی جو نارسسسٹک ٹریٹس ہیں وہ سب میں ہوتی ہیں, جیسے اپنا امیج قائم رکھنا. پوزیسونیس میں شاید آ جاتا ہے کہ ایک انسان کسی کے لیے اگر ایکسٹرا پوزیسو ہے تو وہ شاید ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. ایکسٹرا پوزیسو نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پیرانوئڈ. اچھا, وہ پیرانوئڈ میں آتا ہے. وہ ایکسٹریم ہے نا کہ آپ کسی سے اگر لائک ہیلو بھی کر دو. کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے, آپ اب اس کو یہ بتائیں, کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ میرے ساتھ جڑا ہوا شخص جو ہے یا کوئی بھی,
وہ نارسسسٹ ہے تو وہ کیسے پہچانے گا؟ اس کی کوئی آپ کو میجر مطلب کوئی اب ہماری بات سننے کے بعد بہت لوگوں کو نا کو بہت ہی ریلیٹ کر پائیں گے. تو آپ کچھ نا سمٹمز بتا دیں اور پھر اس کے سولوشن کی طرف بھی ہم جائیں گے. شیور. میں یہاں پہ نارسسسٹک ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ نارسسسٹک باس کا بھی کوالٹیز بتا دیتی ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ چیز یہ آپ ہمیشہ خواتین کو بچا کیوں لیتی ہیں؟ پورے پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بائسڈ ہیں, ویسے تھوڑی سی خواتین کو نکال لیتی ہیں. آپ کہیں کہ نارسسسٹ وائف کو بھی میں ایڈریس کر دیتی ہوں. بالکل نارسسسٹ وائف ہوتی ہیں, نارسسسٹک مدرز ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی زندگیاں مطلب ایک بالکل ڈسٹروائے کی ہوئی ہیں. اچھا. بیٹے ان کی نارسسزم کی وجہ سے وہ اس میں چلے جاتے ہیں, ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, یا کسی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا پھر اپنے آپ کو ہارمفل سچویشنز میں ڈال لیتے ہیں. پھر پتہ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے, لیکن بیکاز وہ اس کی نارسسسٹک مدر کی وجہ سے ہو رہا تھا. اچھا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, آج کل میلز کی جو سب سے بڑی کمپلینٹ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ نے پتہ ہے آپ تو بہت ساری وہ میمز بھی دیکھتی ہوں گی, شارٹ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ وہ کہتے ہیں یار وائف مجھ پہ شک بڑا کرتی ہیں. دوستوں میں بیٹھ کے انہیں ثبوت دینا پڑتا ہے کہ میں دوستوں میں بیٹھا ہوں. آفس میں بیٹھ کے ایکسٹرا ٹائم اگر ان کو دینا پڑا تو انہیں ثبوت دینا پڑتا ہے کہ میں یہاں پہ ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں. ہم مطلب کیسے یہ اس میں سے ان کو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ بندہ نارسسسٹ ہے اور یہ نارمل ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ہم اس طرف جا رہے تھے. نہیں دیکھیں, نارسسسٹ اور انسیکیورٹیز یا اندر اگر کوئی وونڈنگ ہے یا اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک ڈفرینٹ دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس طرح کا جو آپ نے بیہیویئر بتایا نا وائفس کا, یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ دیکھیں وائفس کی نا نیچر ایسی ہوتی ہے, عورتوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے دیٹ مائی ہسبینڈ لوز می یا مائی پارٹنر لوز می. اب اگر آپ ان کو ری ایشورنس دیتے رہو گے تو وہ خوش رہیں گی, لیکن وہ جب ان کو ری ایشورنس نہیں مل رہی ہوتی نا بار بار, تو ان کے اندر ایک انسیکیورٹی آ جاتی ہے. اب یہ نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے فیمیل کا. ایک تو یا تو وہ فیمیل ہو جو بہت ہائیلی گرومڈ ہو, جو لائک بہت زیادہ ہیلڈ مطلب ہیلنگ کے جرنی پہ ہو, ہائیلی گرومڈ ہو, تو اس کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرا پیٹرن ہے, نہیں یہ میری انسیکیورٹی ہوگی. لیکن اب دیکھیں ایک کامن جو لیڈیز ہوتی ہیں موسٹلی, ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے ری ایشورنس نہیں ملی اس وجہ سے. اینڈ دس از اے ویری کیوٹ ریئیکشن. اگر آپ دیکھیں اب اس میں تو ایک دوسرے کی سائیکی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہسبینڈ ان کی سائیکی سمجھ لے, ان کو اپریشیٹ کر دیا کریں, ان کو چھوٹے چھوٹے جیسچر جیسے پھول دے دیا یا ان کو اپریشیٹ کر دیا, گریٹفل تھینک یو بول دیا, اس طرح کی چیزیں کرے تو دے ول بی فائن, دے ول بی ہیپی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو عورتوں کو ایک خوشی دیتی ہیں بہت بڑی. لائک یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. ان کی اسی لائک ان کی نیچرل وہ اسی طرح سے ہے نا, انسٹنکٹس ہی ایسی ہیں. لیکن جب وہ چیز ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ ان کی انسیکیورٹیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. تو جب پھر عورتوں کی انسیکیورٹیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں تو دین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اچھا میلز کا کیا ہوتا ہے, میل کی سمٹمز بتائیں. نارسسسٹک باس اور نارسسسٹک ہسبینڈ یا فادر جو بھی ہو آپ کے کلوز, اس میں آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ آپ کے جو ایک ایز اے ہیومن جو بیسک رائٹس ہیں نا وہ ہی ختم ہو گئے ہیں اس پرسن کے اراؤنڈ. دوسرا, اس پرسن کے اراؤنڈ آپ کو اسٹمک میں برننگ فیل ہوگی. اگر آپ ہماری باڈی ہمیں آل دا ٹائم ہنٹس دے رہی ہوتی ہے, ہم جو فیل کرتے ہیں ہمارے اراؤنڈ کس ٹائپ کے نیگیٹو وائب بھی آئیں تو ہمیں بڑا پریشر فیل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. لیکن نارسسسٹک پرسن کے اراؤنڈ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے اسٹمک میں برننگ فیل ہوتی ہے. اس پرسن کے ساتھ ایک تھوڑی سی کنورسیشن, چاہے وہ کوئی لائک ایک نارمل کنورسیشن ہو, وہ بھی اس کے بعد بھی آپ ڈرینڈ فیل کرتے ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ آپ کے جو بیسک نارسسسٹ پرسن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بیسک رائٹس کو ختم کر دے اور آپ کو اتنا کنٹرول کر کے رکھے کہ آپ لائک آپ کے سوچنے کی پاور کو بھی ختم کر دے, اس کو بھی کنٹرول کرے. اور ایک چیز ہوتی ہے گیس لائٹنگ, کہ نارسسسٹ میکس یو فیل کریزی اباؤٹ یور سیلف. آپ کی ججمنٹ, آپ کی فیلنگز, آپ کی ہر چیز کو
آپ اپنے اوپر جب کوشچن کرنے لگ جاؤ نا بہت زیادہ, دین دیٹ مینس یو آر ڈیلنگ ود اے نارسسسٹک پرسنالٹی. ویری گڈ. لائک دیٹس لائک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. ویسے نارسسسٹک ٹریٹس ہر کسی میں ہوتے ہیں, وہ اٹس اوکے, مائنر تو چلے مائنر سے ہوتے ہیں, لیکن ڈس آرڈر جس پرسن کو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اگر آپ ڈیل کر رہے ہو تو دیٹس اس طرح سے آپ فیل کرتے ہو. اچھا, تو اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ وکٹم ہیں, تو پھر کیا کریں؟ ایگزٹ اسٹریٹجی, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ آپ کو اتنا کوئی اسٹرانگ طریقے سے بانڈ بنا لیتے ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو ان کے چنگل سے پھر باہر نہیں نکل سکتے. بالکل. اچھا چلیں دیکھیں, ہسبینڈ وائف کا اگر ریلیشن ہے تو پھر اس میں نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے. اگر کسی کے بچے ہیں, فیملی ہے, تو ہسبینڈ یا وائف میں سے کوئی ایک جو ہے آپ اس میں سے کیسے باہر آئیں گے پھر؟ یہ تو ایگزٹ پالیسی کیا ہے اس کی؟ بس خدا حافظ. بالکل, آپ کو اپنی ویل بینگ کے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی کرنی پڑتی ہے. بیکاز دیکھیں وہ تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں تو وہ تو ایک نیکسٹ لیول پھر ابیوز ہوگا نا, وہ تو ہاتھ بھی اٹھائے گا, اور اس میں ایک پرسن کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہ رہے ہو تو آپ کے اپنی پھر کوئی لائف نہیں رہ جاتی, وہ آپ کو اس طرح سے لائک کرتا ہے. دین آل دا ٹائم جو بھی آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا آپ کو یہ فیل کرائے گا کہ آپ کی ججمنٹ, آپ کی جو بھی چیزیں ہیں, آپ کریزی ہو, یو آر ایوری تھنگ یو سے, یو فیل, یو جج, ایوری تھنگ از لائک بیکاز یو آر کریزی. اچھا, آپ کے پاس جب کیسز آتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کیس آپ کو لگا ہو بڑا ٹف تھا اور مشکل تھا اور آپ نے ہینڈل کیا ہو؟ یوتھ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جو یوتھ کو لے کے کس طرح کے پرابلمس مطلب اتنے ایگریویٹ کر جاتے ہیں کہ انہیں ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. بالکل, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میری ایک کلائنٹ تھیں, ان کو جب وہ آئی تھیں تو ان کا یہ ایشو تھا کہ کٹس لگے ہوئے تھے کافی زیادہ دونوں بازوؤں پہ. شی واز آن میڈیکیشن, لیکن تھراپی کے لیے وہ میرے پاس آئی تھیں. اب جب میں نے انویسٹیگیٹ کیا پہلے سیشن میں میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا ایشو کے ساتھ آیا ہے, کس ایشو کے ساتھ کلائنٹ آیا ہے, پھر ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ہم فردر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے یا نہیں, ہم دونوں یہ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس سیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گٹ فیلنگز آ رہی ہیں کہ آپ میری یو آر دا رائٹ تھراپسٹ فار می, آئی ول کنٹینیو ود یو. مجھے بھی تھا کہ مجھے بہت مزہ آئے گا آپ کے ساتھ کام کر کے, اور میں واقعی میں میرا بہت اندر سے میرا بھی بہت دل ٹوٹتا ہے کہ جب اس طرح کے ایکسٹریم لیول پہ چیزیں چلی جاتی ہیں, لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ. اس میں یہ ہوا کہ جیسے جیسے انہوں نے آپ 1 ویک سیشن تھا اسٹارٹنگ میں, میرا 4 ویکس تھراپی پلان انہوں نے اسٹارٹ کیا تاکہ ہم ایڈریس کریں کہ اصل میں ایشو کیا ہے. تو مین ایشو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ یہ تھا کہ ان کا 2 ایئرز بیک بریک اپ ہوا تھا. اچھا. تو اب وہ اس ریلیشن شپ میں بہت سالوں سے تھیں. جب وہ کالج لائف میں تھیں, کالج میں وہ دونوں کلاس میٹس تھے, تو وہاں سے ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوتا ہے, ایک وہ نیا رومانٹک ریلیشن شپ, اور پھر وہ جیسے جیسے وہ دونوں ساتھ ہی بڑے ہوتے گئے, اور اب یونیورسٹی لائف میں اب لائک وہ شاید وہ 26 ایئرس کی تھیں. تو اسی طرح سے لائک وہ ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے. اب وہ ان کے لیے ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ ان کا جو ایڈولسنس کا پیریڈ تھا وہ اس پرسن کے بغیر کوئی تھا ہی نہیں. جو بھی ان کی میموریز تھیں وہ اس پرسن کے ساتھ ہی تھیں, ایڈولسنس کے. وہ سارا وہ جو ہمارا کھیلنے کودنے کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس چیز سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اب ریزن بریک اپ کی یہ تھی کہ اس پرسن نے کسی اور کو چوز کر لیا تھا, تو دیٹس وائی شی واز ڈیواسٹیٹڈ ان اے ویری ڈیواسٹیٹڈ اسٹیٹ. وہ میڈیکیشن لے رہی تھی لیکن تھراپی انہوں نے ٹرائی نہیں کی تھی. تھراپی کے لیے جب وہ آئیں تو دین یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپلور کیں کہ اچھا یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے. یہ فرسٹ منتھ میں ہی ان کے یہ جو کیونکہ دیکھیں ایک کلائنٹ جو ہے وہ سیلف ہارم تب کرتا ہے کہ ایموشنل پین اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم جب وہ فزیکل پین خود کو دیتے ہیں تو ایموشنل پین کم ہو جاتا ہے, تو وہ جو توجہ جو ہے وہ فزیکل پین کی طرف چلی جاتی ہے. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ضرورت پیش آتی ہے بالکل اپنے ہی ہاتھ بازو کاٹنے کی, مطلب یہ تو اور تکلیف دہ بات ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایموشنل پین اتنے ایکسٹریم پہ ہوتا ہے, وہ اتنا ہیلپ لیس ہوتا ہے انسان اس میں کہ وہ اپنے آپ کو فزیکل پین دے کے تو اس سے ریلیف حاصل کرتا ہے.
اچھا. تو ریزن یہ تھی. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا فرسٹ جو منتھ تھا 4 سیشنز میں ہی ان کے یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے وہ سمٹمز وہ چیز ختم ہو گئی تھی. ایٹ لیسٹ انہوں نے سیلف ہارم ختم کر دیا تھا. لیکن ڈپریشن بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ کرائنگ اینڈ اس طرح سے. تھیراپی میں ظاہر آپ کی ایک سیف اسپیس ہوتی ہے, اس میں آپ جو ہے وہ اپنے ایموشنز کھل کے بیان کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ پھر فالو اپ کیا, انہیں شادی کی, انہوں نے نہیں کی؟ بالکل. ناؤ شی از ویری ہیپی. ابھی لائک اسی 2024 میں ان کی شادی ہوئی ہے اینڈ آئی واز آلسو انوائٹیڈ دیر. اچھا. اس میں دیکھیں وہ 4 ویکس پلانس کے بعد انہوں نے انر چائلڈ ہیلنگ کیا. بیکاز دیکھیں جو بھی ایشو آ رہا تھا وہ تو انر چائلڈ سے آ رہا ہوتا ہے نا, ہماری وونڈنگ جو ہوتی ہے. تو انر چائلڈ کا جو 40 دن کا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس ہی اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ وہ ہو جائے تو آپ اگر وہ کر لو تو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد ہیلنگ ہو جاتی ہے. تو اس میں اس چیز میں سے آپ پاسٹ میں سے یا اس چیز میں سے نکل آتے ہو. لیکن یہ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہ پروسیس پورا کیا. ادروائز جو ہے موسٹلی کلائنٹس بیچ میں سے بھاگ جاتے ہیں. وہ ایکسٹریم, اس میں یہ ہے کہ ایکسٹریم پین کے تھرو پین فیل کرنا ہوتا ہے آپ کو, پین کے تھرو ہی آپ کی ہیلنگ ہوتی ہے. تو ایک ہی دفعہ آپ سارا پین فیل کر لیتے ہو اینڈ دین آپ ہیلنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہو لاسٹ ڈیز میں. تو یہ 40 دن کا جو پروسیس ہوتا ہے اٹس آسم. تو میرڈ کپل کے جو ہے اس میں جو ہے وہ کیا مسائل آپ کو لگتا ہے کہ آتے ہیں؟ آپ نے ہم پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے آپ نارسسسٹ ساس کی بات کر رہی تھیں. ساس کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو موسٹلی جو میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا ان میں پرابلمس تھرڈ پرسن کی وجہ سے موسٹلی آتے ہیں, ورنہ ان دونوں میں آپس میں اتنے پرابلمس نہیں ہوتے. لیکن نارسسسٹک ساس کا ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے. سوری ٹو آل دا مدر ان لاز, بٹ یہ ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے بہت بڑا. اب میرے پاس ایک کپل آتا ہے, نئی شادی ہوئی ہے, لیکن جو لڑکی کی ساس ہے وہ نارسسسٹک ہے. لائک کنٹرولنگ, اوورلی کنٹرولنگ. پھر کنٹرولنگ اس طرح سے کرنا کہ سوسائٹی کے اچھا تم نے یہ نہ کیا تو وہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لائک ان کی لائف کو اتنا کنٹرول کر لینا کہ لوگ کیا کہیں گے اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو اب وہاں پہ جو ہے, اب وہاں پہ میں نے کیا کیا, میں نے اپنے کلائنٹ کو باؤنڈریز سکھائیں کہ آپ نے نائسلی ان کے ساتھ باؤنڈریز بنانی ہے. ان کے لیے بھی کمپیشن شو کرنا ہے کہ وہ بھی ایک لائک ظاہر انسیکیور فیل کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ شیئر ہو گیا, تو انسیکیورٹی فیل کرتی ہیں. تو کمپیشن شو کرنا ہے, کائنڈنیس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اپنی باؤنڈریز پہ فرم رہیں, لیکن کائنڈنیس کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کریں. اچھا, باؤنڈریز ڈیفائن کیسے ہوں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب آپ کو بعض اوقات بیانڈ دا باؤنڈریز بھی جانا پڑتا ہے. تو ٹو بی لمیٹیڈ, یہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ جو باؤنڈریز ڈیفائن کر لے پھر اسی میں رہے؟ جی اچھا, باؤنڈریز بنانے کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھتے ہو اور آپ یہ چیز فیل کرتے ہو کہ کون سی چیز آپ کو اس پرسن کی کمفرٹیبل فیل کراتی ہے اور کون سی چیز انکمفرٹیبل فیل کرا رہی ہے. جو چیز آپ کو کمفرٹیبل فیل کراتی ہے دیٹس گڈ. جو چیز آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرا رہی ہے آپ کو وہاں پہ ورکنگ کرنی ہے, وہاں پہ آپ کو اس پرسن کے ساتھ باؤنڈری بنانی ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ مجھے انکمفرٹیبل فیل کراتی ہے اور یہ میری مینٹل ہیلتھ کے لیے, میری ویل بینگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو نیکسٹ جو اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو باؤنڈریز اس بندے کو بتانی کیسے ہیں. تو اس میں آپ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ وے میں بتاتے ہو. ڈائریکٹلی آپ یہ بتاتے ہو کہ آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل اس چیز سے. لائک فار ایگزامپل اس کپل کی جو مدر ان لا ہیں وہ ان کو بلاتی ہیں کہ آپ نے ہر ویکینڈ میرے ساتھ گزارنا ہے. لیکن ظاہر کپل کے اپنے بھی بہت سارے لائک ہوتے ہیں. پھر ظاہر آج کل جو ہے سب ہی جابس بھی کرتے ہیں, سب کے اپنے اپنے کیریئرز بھی ہوتے ہیں. تو وہ سارے ویکینڈز جو ہیں وہ ان لاز یا پیرنٹس کے ساتھ نہیں گزار سکتے, ان کے پلانز ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ باؤنڈریز کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ ان کے نائسلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو نیکسٹ ویکینڈ پہ وزٹ کریں گے, اس ٹائم میرے پاس اور کمٹمنٹس ہیں. وہ اسٹارٹنگ میں اس پرسن کو برا لگے گا, لیکن وہ آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر لے گا آپ کی یہ اس باؤنڈری کو. لوگ جب باؤنڈریز بنانا شروع کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو قیامت آ جائے گی, لوگ تو مانیں گے ہی نہیں. آتی ہے قیامت تھوڑی سی شروع میں, لیکن پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پرسن کی یہ باؤنڈری ہے. اب باؤنڈری نہ بنانے کا جو آپ ایک ظلم کرتے ہو نا اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ آپ اس پرسن کو
اور زیادہ کرول کرنے پہ یا اس کی وہ جو غلط بات ہے اس کو آپ ویریفائی کر رہے ہو اگر آپ باؤنڈری نہیں بنا رہے, اور آپ اپنے اوپر اور زیادہ, کیونکہ دیکھیں ایک جو نارسسسٹک پرسن ہوتا ہے نا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, وہ تو ایک چیز آپ سے منوائے گا, پھر آپ سے دوسری چیز منوائے گا, پھر تیسری, اور آپ کو کبھی اپریشیٹ بھی نہیں کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ اچھا تم نے اس ٹائم پہ میری بات مانی تھی, اگر تم نے ویکینڈ پہ اپنی ساری چیزیں کینسل کر کے میرے پاس آ گئی تھی تو وہ بہت اچھا کیا تھا, آئی ایم ویری گریٹفل. نیور, یو ول نیور لسن دس فرام یور نارسسسٹک پرسن. اچھا, مطلب ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ پریز نہیں کریں گے آپ کو, نہیں, وہ کبھی ایکنالج نہیں کریں گے, اور اوپر سے اور زیادہ آپ ڈالتے جائیں گے, اتنا ڈالتے جائیں گے کہ آپ وکٹم بن جاؤ گے, آپ کی کوئی لائف ہی نہیں رہے گی. سو یہاں پہ باؤنڈریز بنانا, اب دیکھیں نارسسسٹک مدر ان لا ہے جہاں پہ, وہاں پہ باؤنڈریز بنانا اسٹارٹنگ میں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہسبینڈ کے ساتھ بنانا بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل. اچھا, ہسبینڈ کے ساتھ مشکل ہو اگر وہ نارسسسٹک ہے, لیکن نارسسٹک مدر ان لا لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ بہت مشکل ہے, لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. آپ اپنی باؤنڈریز پہ فرم رہتے ہو, آپ روڈ نہیں ہوتے, آپ بس بتاتے ہو کہ میرا یہ پلان ہے, میں نیکسٹ ویکینڈ پہ آؤں گی, یا میں اس دن آ جاؤں گی, میں اس دن اویلیبل ہوں, ہم اچھی سی کافی پئیں گے. وہ اگر بار بار انسسٹ کر رہی ہیں تو پھر آپ اس پہ وہی بات آپ ریپیٹ کرتے ہو. اچھا, لیکن یہ کہ روڈ نہیں ہوتے. ہماری سوسائٹی میں ویسے یہ کامن ہے پرسنالٹی ٹائپ یا کم ہیں لوگ؟ بہت زیادہ کامن ہے. آپ کو ہر دوسرے گھر کی یہ سٹوری ملے گی, ہر آفس میں یہ سٹوری ہے, ہر کوئی اس چیز سے گزر رہا ہے. تو یہ جو نارسسسٹک ہوتا ہے یہ بنتا کیسے ہے انسان؟ کوئی حالات اس کو بنا دیتے ہیں یا بچپن سے اس کو کوئی ایسی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ پرسنالٹی ٹائپ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے کسی بھی انسان کی؟ میں آپ کو نا ایک بہت مزے کا اس کا جہاں سے یہ کانسیپٹ نکلا نا وہاں سے بتاتی ہوں کہ نارسسسٹک جو ٹرم ہے یہ کہاں سے نکلی. ایک پرسن تھا, اس نے اپنے آپ کو شیشے وہ اس میں دیکھا, پانی میں اس نے اپنا آپ کو دیکھا, اور دیٹ پرسن فیل ان لو ود ہم سیلف. وہاں سے یہ نارسسسٹک کی ٹرم نکلی. اور وہ اب کیونکہ نارسسسٹک جو ہے نا اسی طرح سے لائک یہ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے نا, وہ لوگ بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. اوکے, ہر چیز میں سیلفش اور سیلف سینٹرڈ, اور چارمنگ, ان کی چارمنگ بہت پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ بھی ہے کہ آپ ان کے چنگل میں ایزیلی پھنس سکتے ہو. اب باؤنڈریز بنانا وہاں پہ مشکل ہوتا ہے, بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت لائک اٹس گڈ, لونگ کیئرنگ ہوتے ہیں شروع میں, شاید بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے. ان کا ٹیکٹک ہوتا ہے لو بومبنگ. اچھا, لو بومبنگ کرتے ہیں کہ اب میں تو مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی تمہارے بغیر, یہ وہ مطلب خون کے خط بھی لکھ دیں گے, اس حد تک لو بومبنگ کریں گے. یہ ان کا ٹیکٹک ہوتا ہے, گیس لائٹنگ کی طرح. اچھا, لیکن پھر وہی لو بومبنگ کو وہ جب اسی ایکسٹریم کا ابیوز بھی ہوگا. یہاں پہ ایون یہ جو لوگ ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس, وہ بھی مارتے ہیں ایک دوسرے کو جو نارسسسٹک پارٹنر ہوتا ہے. اچھا, بالکل. اور یہ بوائے جو ہے اپنی گرل فرینڈ کو مار رہا ہے, گرل فرینڈ اور وہ اس کے ساتھ بالکل برداشت کرتی ہے. اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑے حالات نازک مراحل میں بالکل. دیکھیں یہ ایک نیشنل ایشو ہے نارسسزم ہمارے ملک میں. اب کیونکہ پتہ ہے کیا, ویسٹ میں یہ ہوا ہے کہ ویسٹ میں نا لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, انہوں نے بہت سال پہلے. آپ کیسے ٹریٹ کرتی ہیں ان کو؟ دیکھیں نارسسسٹ اگر تو ایڈکشن میں چلا گیا, ٹھیک ہے, اگر ایڈکشن میں گیا تو وہ گھوم پھر کے تھیراپی میں آ جاتا ہے ایڈکشن کی وجہ سے یا کسی اور ایشو کی وجہ سے, تو وہ آ جاتا ہے. لیکن اگر تو وہ ابیوزر ہے صرف, اور وہ ایڈکشن میں نہیں ہے یا اس کو ڈپریشن بھی نہیں ہے, پھر وہ نہیں آتا. وہ پھر ایسے گھوم پھر رہے ہیں اور دوسروں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر نارسسسٹ ہے تو آپ اس کو پکڑ کے نشے پہ لگا دیں پہلے, تاکہ وہ I can't endorse that. تو پھر وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے اور یہ ایک پیکج بن کے اس کا یہ علاج بھی ہو جائے. رمل سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی آج ہماری. اور رمل, آپ یقین جانیں کہ میرے بہت سارے سوالات تھے اور میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ میں کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھوں. پرویز بھائی کی آرگنائزیشن ہے بلیک ہول, وہاں پہ میں نے جب آپ کا سیشن دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ بڑا اچھا سیشن تھا آپ کا. اور تھینک یو. اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ مختلف جو میرے سوالات ہیں میرے ذہن میں
ان کو کلیئر کروں گا. اور بہت ساری نئی چیزیں, نئی ٹرمز میں نے آج سنی ہیں, اس سے پہلے میں واقف نہیں تھا. اور ہمارے ارد گرد پتہ ہے یہ ساری پرسنالٹیز ہوتی ہیں, یہ جتنے طرح کے لوگ آج ہم نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیے ہیں, یہ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں. ہمیں صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہاں جی, تو اب لوگ, اچھا سب سے بڑی اویئرنیس یہ بھی آئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں سائیکالوجسٹ کو. پہلے تو شاید لوگ نہیں جاتے تھے اور اس کا حل بھی نہیں ہوتا تھا. جہاں سے ہم نے آغاز کیا کہ دوستوں سے کسی سے مشورہ کر لیتے تھے اور پھر اس کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ فیصلے لیتے تھے, اور چاہے پھر وہ بعد میں غلط ہی ہو جائیں, لیکن پروفیشنل ایڈوائس بہرحال اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اچھا یہ نا اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے تو بڑا لمیٹیڈ سا ہوتا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم بہت سارے سوالات ابھی میرے ذہن میں اور بھی موجود ہیں جن کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, تو ہم ایک اور نشست رکھیں گے, ہم پھر بیٹھیں گے. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہو, تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ رمل سے اس کا آنسر لے کے, بلکہ آپ کومنٹ پڑھ رہی ہوں گی تو جہاں پہ آپ کو لگے گا آپ رپلائی کر دیں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی. یو آر ویلکم, اٹ واز امیزنگ, تھینک یو.